العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. گزشتہ سے پیوستہ عزیز طلبہ اکرام، باب قضاء الفوائد، چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کا باب ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں صاحب کتاب علامہ حسن ابن عمار ابن علی الشرمبلالی الحنفی نے 3 چیزوں کو بیان کیا تھا. نمبر 1 ترتیب کے حکم کو، نمبر 2 مسقط ترتیب کو، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ترتیب ساقط ہو جایا کرتی ہے، اور نمبر 3 چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا، اس کے احکامات. ماقبل سے ایک مرتبہ میں اعادہ کرتا چلوں تاکہ ربط پیدا ہو جائے. ترتیب چاہے وقتیہ نماز ہو یا فوتیہ نماز ہو، ان دونوں کے درمیان میں جس طریقے سے لازم ہے، اسی طریقے سے چند چھوٹی ہوئی نمازوں کے درمیان میں بھی ترتیب کا ہونا لازم ہے، اور اس ترتیب کو ملحوظ رکھنے والے کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے. صاحب ترتیب کا حکم یہ ہے کہ جب تک کہ وہ فوت شدہ نماز کو ادا نہ کر لے، تب تک وہ وقتیہ نماز اس کی قابل قبول نہ ہوگی. اس کے بعد صاحب کتاب نے بتلایا تھا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے ترتیب ساقط ہو جایا کرتی ہے. سب سے پہلی چیز مستحب وقت کا تنگ ہونا. اگر وقتیہ نماز کا وقت تنگ ہے کہ جس میں وہ صرف یا تو وقتیہ ہی ادا کر سکتا ہے یا فوتیہ ہی ادا کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اب ترتیب ساقط ہو جائے گی. فوتیہ کو چھوڑ کر وقتیہ نماز ادا کی جائے گی، کیونکہ اگر وقتیہ نماز نہ ادا کر کے فوتیہ نماز ادا کرے گا تو جو وقت تھا وہ وقت ادائیگی کا تھا، نہ کہ قضا کا تھا. تو اب ایسی صورت میں وقتیہ کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کی وقتیہ نماز بھی فوتیہ بن جائے گی. اس لیے پہلے وقتیہ ادا کر لے اور بعد میں اس کے فوتیہ ادا کر سکتا ہے، ترتیب ساقط ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر نسیان غالب آ جائے، بندے کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھ پر کوئی نماز فوت ہے یا مجھ سے کوئی نماز چھوٹی ہوئی ہے اور اس نے وقتیہ نماز ادا کر لیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے ترتیب معاف ہے، ترتیب ساقط ہو جائے گی. تیسری صورت کہ چھوٹی ہوئی نمازیں 6 ہو گئی، اور وہ چھوٹی ہوئی نمازیں 6 ہونے کے بعد کوئی ایسی نماز نہیں تھی جو وطر کی تھی، یعنی وطر کے علاوہ 6 نمازیں وقتیہ اس نے چھوڑ دیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی ترتیب ساقط ہو جایا کرتی ہے. اب صاحب کتاب بیان فرما رہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فوتیہ نمازیں بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے، تو اب ان فوتیہ نماز کو ادا کرنے کے لیے تعیین کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کیونکہ فقہ کا اصول ہے کہ عند الازدحام، بھیڑ بھڑاکے کے وقت نیت کا ہونا ضروری ہوا کرتا ہے. تو فوت شدہ نمازوں کے درمیان میں جب آپ ان نمازوں کو ادا کریں گے جہاں ترتیب اس کے لیے لازم ہے، وہیں پر اس کی نیت کرنا بھی لازم ہے. مثلا 2020 میں پہلے مہینے کی آپ کے 15 دن کی سفر میں کوئی نماز چھوٹ گئی ہے، تو آپ ان نمازوں کی قضا کریں گے ترتیب وار، اور ہر ایک کی نیت کریں گے کہ میں 1 تاریخ کی فجر ادا کر رہا ہوں، 1 تاریخ کی ظہر ادا کر رہا ہوں، 1 تاریخ کی عصر، 1 تاریخ کی مغرب، 1 تاریخ کی عشاء ادا کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد 2 تاریخ کی فجر، پھر اس کے بعد 3 تاریخ کی فجر. اس طریقے سے ترتیب وار چلتے چلیں گے. تو اگر فوتیہ نمازوں کا ازدحام زیادہ ہو جاوے تو ایسی صورت میں شریعت نے مکلف کیا ہے بندے کو کہ وہ کسی بھی عبادت کو کرنے سے پہلے اس کی تعیین کرے. اور یہی حال رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کا بھی ہے کہ اگر 2 رمضان کے چند روزے چھوٹے ہوئے ہیں، مثلا 2019 کا رمضان چھوٹا ہے، 2020 کا رمضان چھوٹا ہے، دونوں کے درمیان میں 10 روزے چھوٹے ہوئے یا 5 روزے چھوٹے ہوئے، تو آپ روزہ رکھتے وقت اس کی تعیین کریں گے کہ میں 2019 کے روزے رکھ رہا ہوں یا 2020 کے روزے رکھ رہا ہوں. جب تک کہ تعیین نہیں کریں گے تو عدم تعیین کی بنا پر کوئی بھی روزہ قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے جس طرح
چند نمازیں چھوٹ جائے ان کے درمیان میں تعیین واجب ہے، اسی طریقے سے چند روزے چھوٹ جائے مختلف رمضان کے، مختلف رمضان سے مراد یہاں یہ ہے کہ الگ الگ سال کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں جس سال کا بھی آپ روزہ رکھیں گے، جس سال کے روزے کی قضا کریں گے، اس سال کے روزے کی آپ کو نیت کرنا ضروری ہوگا، ورنہ عمل بلا نیت ثابت ہوگا، اور کوئی بھی عمل نیت کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے بات چاہے عبادات میں نمازوں کی ہو یا پھر روزوں کی ہو، دونوں میں اگر ازدحام پایا جا رہا ہے تو تعیین ضروری ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ البتہ کوئی شخص دارالحرب میں مسلمان ہوا تو چونکہ اس کو جزوی مسائل معلوم نہیں ہے، تو جزوی مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ شخص معذور ہوگا، بلا نیت اس کے روزوں اور بلا نیت اس کی نمازوں کا اعتبار کر لیا جائے گا، کیونکہ ممالک کی 3 قسمیں آتی ہے، ایک دارالاسلام کہلاتا ہے، دوسرا دارالحرب کہلاتا ہے، اور تیسرا دارالامن کہلاتا ہے۔ دارالاسلام جہاں اسلامی شریعت کے قوانین نافذ کیے جاتے ہوں، دارالحرب جہاں پر اسلامی قوانین نہیں چلا کرتے، اور دارالامن جہاں اسلامی قوانین کا نفاذ تو نہیں ہوتا، البتہ اسلامی شعائر اور مذہب و ملت کے مطابق اپنے معاملات آزادی سے کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہمارا ہندوستان دارالامن کے حکم میں آتا ہے، تو جو شخص دارالحرب میں مسلمان ہوا ہو تو ایسے شخص کو جزوی مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اگر وہ کسی چیز کی قضا کر رہا ہے بغیر تعیین کی تو اسے معذور سمجھا جائے گا، اور اس کا عمل بلا نیت قابل قبول ہوگا، یہ اس کا عذر ہے۔ وَإِذَا كَثُرَتِ الْفَوَائِدُ يَحْتَاجُ لِتَعْيِينِ كُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ أَرَادَ تَسْهِيلَ الْأَمْرِ عَلَيْهِ نَوَى أَوَّلَ ظُهْرِ عَلَيْهِ أَوْ آخِرَهُ وَإِذَا كَثُرَتِ الْفَوَائِدُ يَحْتَاجُ لِتَعْيِينِ كُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ أَرَادَ تَسْهِيلَ الْأَمْرِ عَلَيْهِ نَوَى أَوَّلَ ظُهْرٍ عَلَيْهِ أَوْ آخِرَهُ، اور جب فوت شدہ نمازیں زیادہ ہو جائے تو ہر ایک نماز کی تعیین کرنا ضروری ہے، اور اگر فوت شدہ نمازیں زیادہ ہو جائے تو ہر ایک کی تعیین کرنا ضروری ہے۔ اب اگر آسانی چاہیے تو پہلے ظہر یا آخر ظہر کی نیت کرے، اب اگر آسانی چاہیے تو پہلے ظہر یا آخر ظہر کی نیت کرے۔ وَكَذَا الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَيْنِ عَلَى أَحَدِ تَصْحِيحَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَكَذَا الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَيْنِ عَلَى أَحَدِ تَصْحِيحَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، اور یہی حکم ہوگا 2 رمضان کے روزے قضا ہوئے ہوں تو اس کی تعیین میں، اور یہی حکم ہوگا 2 رمضان کے روزے قضا ہوئے ہو اس کی تعیین میں 2 اختلاف میں سے ایک کی تصحیح کی بنا پر، 2 اختلاف میں سے ایک کی تصحیح کی بنا پر۔ وَيُعْذَرُ مَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ بِجَهْلِهِ الشَّرَائِعَ وَيُعْذَرُ مَنْ أَسْلَمَ بِدَارِ الْحَرْبِ بِجَهْلِهِ الشَّرَائِعَ، ہاں دارالحرب میں مسلمان ہونے کی وجہ سے، شریعت کی ناواقفیت کی وجہ سے وہ شخص معذور ہوگا، ہاں دارالحرب میں مسلمان ہونے کی وجہ سے، شریعت کی ناواقفیت کی وجہ سے وہ شخص معذور ہوگا۔ باب قضاء الفوائد مکمل ہوا، اب ہم اگلے باب کی طرف چل رہے ہیں۔ باب ادراک الفریضۃ، یہ باب ہے فرض نماز کو پانے کے بیان میں، یہ باب ہے فرض نماز کو پانے کے بیان میں۔ اس باب میں صاحب کتاب نے کل 4 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، جماعت کی نماز کو پانے کے لیے منفرد اپنی نماز کو کس طریقے سے توڑے گا۔ نمبر 2، سنتوں کی قضا۔ نمبر 3، جماعت کی فضیلت کو پانا، اور نمبر 4، جماعت کی نماز کا تتمہ۔ یہ 4 چیزوں کو صاحب کتاب علامہ حسن ابن عمار ابن علی الشرمبلالی الحنفی ذکر کریں گے۔ اس باب کے مسائل
اس قاعدے سے مستنبط ہے کہ اگر فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو تو اس میں شریک ہونا چاہیے اور اپنی نماز چھوڑ دینی چاہیے، اور اگر فرض پڑھ چکا ہو تو دوبارہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے۔ یہ نماز اس کی نفل ہوگی اور پہلے پڑھی ہوئی ہوگی، دوبارہ اس کو فرضیت کا ثواب نہیں ملے گا، البتہ جماعت کی توہین نہیں ہوگی۔ اور اگر سنت پڑھ رہا ہے تو اس کو سنت کو چھوڑ کر جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے۔ اس کے ذیل میں چند باتیں آتی ہے، آپ یاد رکھیے۔ کوئی شخص فرض نماز ادا کر رہا ہے اور اسی وقت جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ شخص اس نماز کو توڑے گا، لیکن ضروری ہے کہ جو جماعت کھڑی ہوئی ہے وہ منفرد شخص اسی نماز کو فرض کو ادا کر رہا ہے۔ اگر وہ کسی دوسرے فرض کو ادا کر رہا ہے اس وقت وہ نماز کو نہیں توڑے گا۔ پھر سے سمجھیے، ایک شخص منفرد فرض نماز ادا کر رہا ہے، اسی وقت جماعت کھڑی ہو گئی تو اگر وہ شخص اسی نماز کو ادا کر رہا ہے جس کی جماعت کھڑی ہوئی ہے تو وہ شخص نماز کو توڑے گا اور جماعت میں جا کے شامل ہوگا۔ لیکن اگر وہ منفرد فرض کوئی دوسری ادا کر رہا ہے تو دوسرا فرض ادا کرنا اس کے لیے لازم ہے، وہ اب اس جماعت میں اس فرض کو چھوڑ کر شریک نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں فرضوں کا حکم الگ الگ ہے۔ صورت مسئلہ سمجھیے کہ جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد منفرد فرض پڑھنے والے کی نماز کا کیا حکم ہوگا۔ اگر منفرد 4 رکعت والی نماز ادا کر رہا ہے اور اس نے 1 رکعت پڑھ لیا اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد اسی نماز کی جماعت کھڑی کی گئی تو قطع اس نماز کو وہ توڑ دے گا اور جا کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ دوسری صورت، 4 رکعت والی نماز تھی، اس نے 2 رکعت ادا کر لیا۔ اب 2 رکعت ادا کرنے میں اس کی 2 صورتیں نکلے گی۔ نمبر 1، دوسری رکعت مکمل ہو گئی اور تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا۔ نمبر 2، دوسری رکعت مکمل ہو گئی اور تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا۔ تو ایسی صورت میں دونوں کا حکم الگ الگ ہوگا۔ اگر اس نے 2 رکعت مکمل کر چکا ہے، 2 رکعت پڑھ چکا ہے تو سلام پھیرے گا 2 رکعت پر، وقطع اور نماز کو توڑ دے گا اور جا کر جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو تیسری رکعت کا سجدہ کر لینے کے بعد اتمہا 4تھی رکعت کو ملا لے گا اور وہ نماز اس کی فرض مکمل ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد وہ نفل کی نیت سے اس جماعت کے ساتھ شامل ہوگا۔ پھر سے ایک مرتبہ سمجھیے کہ اگر 4 رکعت والی نماز بندہ پڑھ رہا ہے، جیسے کہ ظہر کی نماز ہے اور جیسے عصر کی نماز ہے اور جیسے عشاء کی نماز ہے، تنہا نماز ادا کر رہا تھا اور اسی وقت جماعت کھڑی ہو گئی تو اب اس کی صورتیں نکلتی ہے۔ نمبر 1، اگر وہ 4 رکعت والی نماز میں سے 1 رکعت ادا کر چکا ہے تو 1 رکعت پڑھنے کے بعد بھی قطع اس نماز کو وہ توڑ دے گا اور جا کر امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے 2 رکعت ادا کیا ہے تو 2 رکعت کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد اس نے تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے۔ نمبر 2، 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد اس نے تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے۔ دونوں کا الگ الگ حکم ہے۔ اگر 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد اس نے تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے تو اس کا شفع مکمل ہو گیا۔ ایسی صورت میں وہ سلام پھیر دے گا اور جا کر جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو چونکہ کثرت رکعت پائی گئی اور نماز جب کثرت رکعت کے ساتھ ہو جاوے تو اس کو مکمل کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، اتمام کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ تو اب اتمہا وہ 4تھی رکعت کو ملائے گا، پھر اس کے بعد سلام پھیرے گا، پھر اس کے بعد جا کر وہ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوگا۔ البتہ اس کی پہلی فرض جو تھی وہ ادا ہو چکی ہے، اب وہ امام کے ساتھ شامل ہوگا متنفلاً، نفل کی نیت سے، نہ کہ فرض کی نیت سے۔ لیکن اگر عصر کی نماز ہے اور عصر کی نماز میں اس نے منفرد
تنہا ہونے کی حالت میں فرض ادا کر لیا تو اب وہ امام کے ساتھ شامل نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ عصر کی فرض نماز کے بعد کوئی نفل اور کوئی سنت نماز نہیں ہے۔ یہ تو تھا 4 رکعت والی نماز کا مسئلہ۔ اور اگر 2 رکعت نماز ادا کر رہا تھا اور 2 رکعت والی نماز صرف فجر ہے، تو فجر کی نماز اگر وہ ادا کر رہا تھا تنہا، ایسے میں جماعت کھڑی ہو گئی، تو اب یا تو اس نے پہلی رکعت ادا کر لیا ہوگا، پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا ہوگا، یا پھر اس نے پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہوگا۔ اگر وہ فرض نماز اکیلے تنہا ادا کر رہا تھا، پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے، تو قطع نماز کو توڑ دیوے اور امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاوے۔ اور اگر اس نے پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا تب بھی پہلی رکعت کے سجدے ہونے کے بعد بھی وہ نماز کو توڑ دیوے اور امام کے ساتھ جا کر شامل ہو جاوے۔ اور اگر اس نے دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب اس کی نماز کی فرضیت مکمل ہو گئی ہے، اب وہ کسی بھی صورت میں نماز کو نہیں توڑے گا بلکہ اس نماز کو مکمل کرے گا اور امام کے ساتھ اقتدا نہیں کرے گا، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد بھی کوئی نفل اور سنت نماز نہیں ہے۔ باب ادراک الفریضتی، یہ باب ہے فرض نماز کو پانے کے بیان میں۔ اذا شرع فی فرد منفردا، جب کوئی شخص فرض نماز تنہا ادا کرے، فاقیمت الجماعت، پس اچانک جماعت کھڑی ہو جائے، قطع، تو وہ اس نماز کو توڑ دیوے، واقتدا، اور امام کی اقتدا کر لیوے، لم یسجد لما شرع فیہ، جب تک کہ اس نے اپنی شروع کی ہوئی نماز کا سجدہ نہ کیا ہو، او سجدہ، یا اس نے سجدہ بھی کر لیا ہو، فی غیر رباعیت، 4 رکعت والی علاوہ کے نماز میں، وَإِن سجدہ، اور اگر اس نے سجدہ کیا فی رباعیت، 4 رکعت والی نماز میں، ضم رکعتن ثانیتن، تو دوسری رکعت بھی ملا لیوے، وسلم، اور سلام پھیر لیوے، لتصیر الرکعتان لہ نافلتن، تاکہ اس کی 2 رکعت اس کے لیے نفل ہو جائے، ثم اقتدا مفتردن، پھر وہ فرض کی نیت کرتے ہوئے امام کی اقتدا کر لیوے۔ اذا شرع فی فرد منفردا فاقیمت الجماعت قطع واقتدى ان لم یسجد لما شرع فیہ او سجد فی غیر رباعیت۔ اس میں 4 باتیں صاحب کتاب نے بتلائی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہی فرض پڑھ رہا تھا جس کی جماعت کھڑی ہوئی اور ابھی پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا کہ جماعت کھڑی ہو گئی، تو چونکہ ابھی 1 رکعت پوری نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ وہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہو یا 2 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہو، ہر حالت میں نماز کو توڑ دیوے اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ دوسری صورت اس کی یہ نکلے گی کہ 2 رکعت والی نماز، جیسے کہ فجر کی نماز، تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو سجدہ بھی اس کا کر لیا، اس کو توڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے، کیونکہ دوسری رکعت ملائے گا تو فرض پورا ہو جائے گا اور جماعت رہ جائے گی۔ تیسری صورت یہ نکلے گی کہ 4 رکعت والی نماز ہے اور سجدہ اس کا کر چکا ہے، تو دوسری رکعت ملا لے، یہ 2 رکعت اس کی نفل بن جائے گی، پھر وہ آگے جا کر جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ چوتھی صورت اس کی یہ نکلے گی کہ 4 رکعت والی نماز تھی اور 3 رکعت پڑھ چکا ہے، تو چوتھی رکعت ملا کر فرض پوری کر لے اور بعد میں نفل کے طور پر جماعت میں شریک ہو جائے۔ یا اسی طریقے سے 2 رکعت والی فرض تھی اور دوسری رکعت کا سجدہ کر چکا، تو اب اس کو وہ پورا کر لے، فرضیت اس کی پوری ہو چکی ہے، اور چونکہ یہ فجر کی نماز ہے اور فجر کے بعد نفل نہیں ہوتی، اس لیے فرض ادا کرنے کے بعد اب اس کو جماعت میں شریک نہیں ہونا ہے۔ وَإِن سَجَدَ فِي رُبَاعِيَّةٍ، اور اگر اس نے سجدہ کر لیا ہو 4 رکعت والی نماز میں، ضم رکعتن ثانیتن، تو وہ دوسری رکعت کو ملا لے تاکہ شفع مکمل ہو جائے، 2 رکعت مکمل ہو جائے گی 4 رکعت والی نماز میں سے، وہ 2 رکعت اس کی نفل بن جائے گی، پھر آگے جا کر امام کے ساتھ میں اقتدا کر لے، وسلم، اور سلام پھیر لے، لتصیر الرکعتان، اس لیے تاکہ اس کی 2 رکعت لہو نافلتن، اس کے لیے نفل ہو جائے، ثم اقتدا، پھر امام کی اقتدا کر لے، مفتردن، فرض کی نیت سے۔ وَإِن صَلَّى ثَلَاثًا أَتَمَّهَا، اور اگر اس نے 3 رکعت ادا کر لیا ہے تو چونکہ نماز اختتام کو پہنچ چکی ہے، اتمہا، اب وہ اس نماز کو مکمل کر لے، ثم اقتدا،
پھر وہ امام کی اقتدا کرے متنفلاً نفل کی نیت سے، الا فی العصر سوائے عصر کی نماز میں، چونکہ عصر کی نماز میں فرض کی ادائیگی ہونے کے بعد کوئی سنت اور کوئی نفل نماز نہیں ہے، اس لیے عصر کی نماز میں تنہا فرض ادا کرنے کے بعد امام کی اقتدا وہ نہیں کر سکتا۔ وَإِنْ قَامَ لِثَالِثَةٍ، اور اگر کھڑا ہوا تیسری رکعت کے لیے، فَأُقِیمَتْ قَبْلَ سُجُودِهِ، پھر تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے جماعت کھڑی ہو گئی، قطع قائماً بتسلیمہ، تو نماز کو توڑ دے وے کھڑے کھڑے ایک سلام کے ساتھ، فی الاصح اصح روایت کے مطابق، یعنی 2 رکعت مکمل کر چکا تھا، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا تھا اور اس کا سجدہ ابھی اس نے نہیں کیا تھا، تو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کی تیسری رکعت قیام کی حالت میں تو ہے، لیکن سجدہ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے تیسری رکعت کی تکمیل نہیں ہوئی۔ جب تیسری رکعت کی تکمیل نہیں ہوئی تو اس کی 2 رکعت کا شفع نفل کے طور پر مانا جا سکتا ہے، اور وہ 2 رکعت اس کی نفل بن جائے گی، کھڑے کھڑے سلام پھیر لے وے، تم مقتدا پھر امام کے ساتھ اقتدا کر لے وے، تو اس کی وہ 2 رکعت نفل ہوگی اور امام کے ساتھ اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.